الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأممي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعمي. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. دامت دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي. فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى في الحلم والكرم. فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معززین حاضرین و سامعین کرام، جمعۃ المبارک کے اس ہفتہ وار درس قرآن میں آج ہم نے سورۃ مجادلہ جو سورت نمبر 58 ہے اس کی 2 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 12 اور آیت نمبر 13۔ انشاءاللہ العزیز ان 2 آیات کریمہ کے بارے میں اور آیت نمبر 11 جو تھا اس کا بھی تھوڑا سا حصہ رہ گیا تھا تو انشاءاللہ اس کا بھی عرض کریں گے۔ آیت نمبر 11 کا جو حصہ رہ گیا تھا اس میں یہ تھا کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر، کہ ایمان والے جو ہیں ان میں سے جن کو اللہ نے علم دیا ہے ان کا رب نے درجہ بہت بلند کیا ہے۔
تو اس کے متعلق بھی چند باتیں عرض کروں گا، اور جو ہے نا 2 آیات کریمہ جو مضمون چل رہا ہے اس پر بھی میں عرض کرتا ہوں۔ جب مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر تشریف لائے تو شروع میں بڑی مخالفت تھی، اور لوگ جو یہود تھے وہ مسلمان کم ہوئے، لیکن جب اسلام کا زور ہوا تو جو لوگ تھے وہ یہود لوگ جو تھے وہ بھی اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ اب ان میں سے کچھ لوگ تو بڑے سچے مسلمان ہوئے، حضرت عبداللہ بن سلام جیسے اور دیگر جو ہے احباب جیسے، لیکن کچھ لوگ جو تھے وہ منافقین، وہ اسلام کے زور کی وجہ سے مسلمان تو ہو گئے، لیکن ان کے دل میں جو ہے نا ایمان کے اسلام کے بارے میں منافقت باقی رہی۔ اب وہ بظاہر تو کچھ کر نہیں سکتے تھے، تو وہ جو ہے مسلمانوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی ان کا موقع ملتا تو وہ کوئی نہ کوئی حرکت، عادت، کوئی نہ کوئی شرارت، کوئی نہ کوئی ایسی ہٹ درمی کرتے جس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی۔ کھلم کھلا دشمنی کر نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے اس لیے تو ان کو منافق کہا گیا کہ وہ اوپر سے مسلمان اور اندر سے کافر، تو نفاق کی وجہ سے ان پر سخت وعیدیں بھی آئیں، منافقانہ طریقہ اختیار کیا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کھلم کھلا ان کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ آپ یہ کہتے تھے کہ اگر ہم ان کے مخالفت کریں تو لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسلمانوں کی مخالفت کرتا ہے، اور وہ لوگ جو ہے اپنی شرارتوں سے باز نہیں آتے تھے۔ اب انہوں نے باقی شرارتوں کے علاوہ اور اپنی حرکات کے علاوہ ایک حرکت یہ بھی کی جس کے بارے میں آج آیت کریمہ مرض کر رہے ہیں، کہ وہ آتے اور آ کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ باتیں کرتے، اور باتیں اتنی لمبی کرتے فضول قسم کی کہ آپ کا وقت ضائع کرتے۔ آپ کی زندگی تو بڑی مصروف تھی، آپ جو ہے تبلیغ کا کام، رسالت کا کام، نبوت کا کام، صحابہ کی تربیت، قوم کی تربیت، مومنوں کی تربیت، یہ کتنا اہم فریضہ آپ کے پاس تھا۔ آپ تو اپنے وقت کو جو ہے ایک وقت تھوڑا سا وقت بھی آپ بلا وجہ نہیں صرف کرتے تھے، ضائع نہیں کرتے تھے، تو یہ لوگ آتے تو اس میں ایسے لمبی لمبی باتیں چھیڑ دیتے، فضول، نہ کوئی ان کا مطلب، نہ کام، نہ کوئی، بس آ کر نہ علیحدگی میں حضور آپ سے ایک بات کرنی ہے، لے جاتے۔ آپ تو کریم تھے، مہربان تھے بڑے، آپ کسی کو منع بھی نہیں کرتے تھے، تو پھر جو بات چھیڑتے نا تو نہ اس کا کوئی سر نہ پاؤں، نہ کوئی اس کا مطلب نہ مقصد، تو وہ لمبی سے لمبی بات، لمبی سے لمبی بات، ہاں جی، اور اس میں مقصد کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، تھی ان کی منافقت، اور اپنے آپ کو ظاہر کرتے کہ ہم بڑے آپ کے عاشق ہیں، بڑے آپ کے معتقد ہیں، تو آپ سے عرض کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب آپ نے دیکھا نا کہ یہ صحابہ بھی تنگ پڑ گئے کہ یہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں، نہ کوئی بات ہوتی ہے نہ کچھ، یہ منافق ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں، آپ بھی تنگ پڑ گئے کہ آپ کا وقت بہت لیتے تھے وہ، اور غریب صحابہ جو تھے وہ بھی ان کو کچھ نہیں کہتے تھے، تو ان کو بات کا موقع بھی کم ملتا تھا۔ تو ایک تو وہ غریب صحابہ تنگ آ گئے، دوسرا وہ لوگ اس سے تنگ آ گئے یہ مسلمان تو ہے نہیں، تو ایسے ہی سرکار دو عالم علیہ السلام کے ساتھ نمبر بڑھانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں اور کام کی کوئی بات کرتے نہیں۔ تیسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کہتے کہ یہ جو ہے نا میرا وقت ایسے لے لیتے ہیں، میرے باقی کام جو ہے رہ جاتے ہیں اور یہ جان نہیں چھوڑتے، اور آپ کی عادت کریمہ تو ایسی تھی کہ آپ کسی سے جب بات کو کرتا تو پہلے آپ اس کو نہیں چھوڑتے تھے، جب تک وہ چھوڑ کر چلا جائے، بات ختم کر کے چلا جائے، آپ اپنی طرف سے کسی کو، اپنے کریم تھے کہ
بات ختم کر کے قطع تعلق نہیں کرتے تھے آپ۔ اب جب یہ حرکت دیکھی تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا آیت نازل فرمائی کہ اے ایمان والو، جب تم میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خفیہ مشورہ کرو، گفتگو کرو، راز کی بات کرنا چاہو تو پہلے صدقہ کرو۔ ہاں جی، پہلے صدقہ کرو۔ اب صدقے کی بات ایسی ہے تو اس میں بڑے بڑے جو ہے نا نمازی وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ ہاں جی، یہ جو ہے نا ایک ایسا فارمولہ ہے کہ اگر کسی کو بگانا ہو تو اس کو پیسے لگا دو۔ ہاں جی، یہ ہر دور میں، بلکہ آپ دیکھیں کہ جس چیز کی کوئی ویلیو نہ ہو، لوگ اس کو عزت نہ دیتے ہوں، اس کو ویلیو نہ دیتے ہوں، اس کو اہمیت نہ دیتے ہوں، تو گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ ہر دور میں ان چیزوں پر ٹیکس لگا دیتی ہے۔ جب ٹیکس لگاتی ہے ان پر، ان کے اخراجات ڈالتی ہے، تو ان کی ویلیو بڑھنی شروع ہو جاتی ہے۔ لوگ جو جب پے کرتے ہیں نا تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اتنا پیسہ پے کیا ہے تو میں اس کو کیسے چھوڑوں، پھر اس کی مینٹیننس کرتے ہیں، اس کا اہتمام۔ تو یہ ایک بڑا اچھا فارمولہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول، جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسا بات عرض کرنا چاہو، خفیہ بات عرض کرنا چاہو، آپ سے کوئی مشورہ کرنا چاہو، علیحدگی میں بات کرنا چاہو، تو پھر کیا کرو؟ فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو اپنی عرض کرنے سے پہلے کوئی صدقہ دو۔ صدقہ دو۔ جب صدقہ دو گے تو پھر پتہ چلے گا کہ تم کتنے مخلص ہو۔ تو آدھی کمیونٹی تو ویسے ہی غائب ہو جائے گی کہ پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ جب پیسہ خرچ کرنا پڑے گا تو کون آئے گا؟ ہاں جی، مفت کے لیے تو آپ کو بے شمار لوگ مل جائیں گے، اور جب پیسہ خرچ کر کے کوئی بات کرنی پڑے تو آدھے تو ویسے ہی بھاگ جائیں گے۔ تو فرمایا پہلے صدقہ کرو اور پھر میرے محبوب علیہ السلام سے بات کرو۔ ہاں جی، تو جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے فارمولہ یہ اپنا واجب قرار دیا کہ یہ واجب ہے، پہلے صدقہ واجبہ ہے، واجب کرو اور پھر بات کرو۔ ذالک خیر لکم اطہر، اور یہ تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور صاف ستھری بات بھی ہے۔ ہاں جی، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا، اور ہاں اگر تمہاری قدرت نہ ہو، تمہارے پاس پیسے نہ ہوں، تم غریب ہو، فقیر ہو، تم افورڈ نہیں کر سکتے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو کوئی بات نہیں، اللہ بخشنے والا ہے۔ تو یہ امیروں پر ہے، غریبوں پر نہیں ہے۔ اور امیر ہی جو ہوتے ہیں نا وہ پیسہ بڑی مشکل سے نکالتے ہیں۔ جیسے وہ پنجابی کی مثال مشہور دینی تو نہیں چاہیے کہ موٹی مرغی جو ہوتی ہے نا انڈا بڑی مشکل دیتی ہے۔ تو غریبوں کے لیے فرمایا کچھ نہیں، امیر دے۔ اب جب یہ ہوا تو اب یہ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے کیا کیوں، صدقہ واجب کیوں ہوا۔ اس کے بعد میں نے عرض کی کہ فضول لوگ آ کر جیسے آپ کا وقت ضائع کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جب یہ واجب کیا تو کہا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کہ تم میں سے مال کا پیارا کون ہے اور نبی کریم علیہ السلام سے گفتگو کرنے کا پیار کس کو ہے۔ اگر کسی کو مال پیارا ہے تو وہ تو نہیں آئے گا، اور اگر حضور سے محبت ہے تو پھر ایک دینار کیا، وہ تو جتنا مرضی آپ کے قدموں پر نثار ہو جائے۔ ابو بکر صدیق کو دیکھو، جتنا مال تھا سارا، حضرت عثمان غنی کو دیکھو، عبد الرحمن بن عوف کو دیکھو، بڑے بڑے صحابہ جو امیر تھے ان کو دیکھو کہ انہوں نے حضور کے قدموں پر کتنی دولت نشاور کی۔ تو یہاں تو ایک دینار صدقے کا تھا تو کئی بھاگ گئے۔ ایک تو یہ حکمت تھی۔ دوسری حکمت یہ تھی کہ جب صدقہ ملے گا تو وہ حضور کس کو دیں گے؟ غریبوں کو دیں گے، تو غریبوں کی جو ہے نا مدد ہو جائے گی۔ یہ دوسری بات یہ تھی صدقہ لینے کی۔ تیسری بات یہ تھی کہ جب یہ صدقہ کر کے بات کریں گے نا تو اس کی کچھ اہمیت بھی ہوگی۔ ایسے نہیں کہ وقت ضائع کرتے رہیں گے، پھر جس کو ضرورت ہوگی تو وہ صدقہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرے گا، اگر اس کو ضرورت نہیں ہوگی تو وہ آئے گا ہی نہیں۔ چوتھی بات یہ کہ دیکھو اس کو دنیا کس کو محبوب ہے اور آخرت کس کو محبوب ہے، تو صدقہ کرنے میں تو آخرت سنورتی ہے۔
تو یہ چند باتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر صدقہ واجب قرار دیا، اور فرمایا کہ یہ صدقہ کرنا تمہارے لیے بہتر ہے اور تمہارے لیے پاکیزگی بھی ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں صدقہ کرنا اور آپ کو جو ہے بات کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں یہ چیز دینا، یہ تو بڑا جو ہے نا کار آمد چیز ہے، اور اس کا بڑا اجر اور ثواب بھی ہے۔ تو اب جو ہے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے علی یہ بتائیے کہ صدقہ کتنا ہونا چاہیے؟ انہوں نے کہا جی جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کتنا ہونا چاہیے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ آپ عرض کیا کہ حضور آپ فرمائیے کتنا ہونا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 دینار۔ بات کریں 1 دینار تو یعنی دینار تو اچھی خاصی رقم تھی نا اس دور میں، تو حضرت علی نے عرض کیا حضور یہ بہت زیادہ ہے، یہ بہت زیادہ ہے۔ تو پھر حضور نے فرمایا کہ پھر آدھا دینار، تو عرض کیا حضور یہ بھی بہت زیادہ ہے، یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ تو پھر حضور نے پوچھا بھئی آپ ہی بتا دیں پھر کتنا ہونا چاہیے؟ انہوں نے کہا جی میرے خیال میں تو اگر آپ کہنا صدقہ آپ سے بات کرنے کے لیے کتنا ہونا چاہیے جس کو آدمی افورڈ کر سکے، اور جتنا جو کا ایک دانہ ہوتا ہے نا اتنا سونا صدقہ کر دیا جائے نا، جو کے دانے کے برابر، یعنی کتنا رتی ہو جائے گی، 1 رتی، ہاں جی، دینار نہیں ہے، آدھے دینار بھی نہیں ہے، ایک جو کے ایک دانے کے برابر جو ہے نا صدقہ کیا جائے تو یہ بہت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے علی تو بہت زاہد ہے، ہاں جی، نیک آدمی ہے تو لوگوں کا بڑا خیال رکھتا ہے، یہ تو بالکل تھوڑا ہے۔ تو جب آپ نے یہ بار بار کہا نا کہ یہ زیادہ ہے، یہ زیادہ ہے، یہ زیادہ ہے، تو اگلی آیت جو ہے نا یہ نازل ہوئی، اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کہ کیا تم اس سے ڈر گئے ہو کہ تم اپنی عرض سے پہلے کوئی صدقہ دو؟ اشفقتم ان تقدموا، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خفیہ گفتگو کرنے میں، راز و نیاز کی بات کرنے سے پہلے صدقہ دینے سے اے لوگو تم ڈر گئے ہو کہ تم دینار بھی نہیں دیتے، آدھا دینار بھی نہیں دیتے، تھوڑے سے تھوڑا کہنے کے لیے کہتے ہو؟ تو اگر تم ڈر گئے ہو، تمہیں یہ زیادہ لگتا ہے، فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، اور جب تم نے یہ بات نہ کی، یعنی تم نہیں صدقہ کر سکے، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تو اللہ نے تم پر مہربانی فرمائی اور تمہیں معاف کر دیا کہ چلو نہیں دو، پھر تو اگر تم نہیں افورڈ کر سکتے تو نہیں دو، تو پھر ایسا کرو یہ نہیں دو، لیکن پھر یہ ایک کام کرو کہ تم پکے مسلمان بن جاؤ، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کیا کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیا کرو، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ رسول کی اطاعت کیا کرو۔ ہاں جی، تو چلو صدقہ نہ دو، یہ کام تو کرو نا، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اللہ رسول کی اطاعت کرو، ان سے محبت کرو، آپ کے مخلص بندے بن جاؤ۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے امت کی یہ تکلیف دور کر دی، یعنی جب آپ نے پوچھا نا کہ 1 دینار صدقہ ٹھیک ہے، ان کا نہیں جی یہ تو بہت زیادہ ہے، آدھا دینار کر دیں، عرض کی یہ بھی بہت زیادہ ہے، پھر کتنا ہونا چاہیے؟ یہ ایک جو کا دانہ ہے اس کے برابر صدقہ ہونا جو آدمی افورڈ کر سکے۔ تو جب اتنا تھوڑا کہا نا تو اللہ نے پھر آیت نازل فرمایا کہ تم ڈرتے ہو صدقہ کرنے سے، بھی تم اللہ کے راستے میں اتنا تھوڑا صدقہ کرنا چاہتے ہو، اگر تم نہیں ادا کر سکتے تو پھر تاب اللہ علیکم، اللہ تمہیں معاف کر دیتا ہے کہ تم دو ہی نہیں، لیکن نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اللہ رسول کی اطاعت ضرور کرو۔ اب حضرت علی کہتے ہیں کہ میرے اس جواب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے یہ صدقہ جو تھا نا، جیسے کہ غریب لوگ یا ابھی جن کی طاقت تھوڑی تھی وہ ادا کرنے سے قاصر تھے، اور ہر آدمی حضور سے بات بھی کرنا چاہتا تھا، لیکن صدقہ دینا جو ہے صحابہ کے لیے مشکل تھا۔ ہاں جی، ان کے دل تو بڑے تھے لیکن تھا ہی نہیں ان کے پاس پیسہ، تو کہاں سے دیتے؟ تو اللہ نے میری وجہ سے امت مسلمہ کی اس تکلیف کو رب تعالیٰ نے دور فرما دیا، حضرت علی یہ کہتے تھے۔
اب جو ہے یہ صدقات جو ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کہا، 1 دینار کا، پھر آدھا دینار کا، پھر تھوڑا کا، اس کو بھی رب تعالیٰ نے معاف فرما دیا. تو یہ پہلے واجب تھا، پھر اللہ نے اس کو معاف کر دیا، تو یہ پھر کیوں استحبابی حکم ہو گیا، مستحب ہو گیا کہ حضور کی خدمت میں حاضر ہونا تو واجب تو نہیں ہے کچھ دینا، لیکن اللہ کے راستے میں کوئی صدقہ کر کے حضور سے گفتگو کر لو تو یہ مستحب اور اچھا امر ضرور ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا اس سے ایک مسئلہ نکالا اس آیت کریمہ سے. آپ نے فرمایا کہ یہ جو لوگ اولیاء اللہ کے مزاروں پہ جاتے ہیں نا، یا بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، تو مزار شریف پر یا ختم کے لیے یا نیاز کے لیے کچھ نہ کچھ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. تو وہ کیوں لے جاتے ہیں؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ جیسے رسول، چونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں، شریعت مطہرہ کے وہ نائب ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے وہ امام اور دین کی جو ہے نا تشریح اور اس پر عمل کرنے والے ہیں، لوگوں کو ہدایت دینے والے ہیں، راستہ دکھانے والے ہیں. تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے وہ واجب تھا پہلے، پھر مستحب ہو گیا، اللہ نے اس کو لازمی قرار نہیں دیا. اسی طرح یہ نیاز جو ہے نا، جب تم فقیروں کی، اللہ کے بندوں کی مزارات پر یا ان کی خدمت میں حاضر ہو نا، تو تھوڑا بہت جو تم نیاز نظر لے کے جاتے ہو نا، تو یہ بھی امر مستحب ہے، یہ واجب نہیں ہے. اس کے جانے سے، لے جانے سے، اور جو تم عرض کرتے ہو ان بزرگوں کی خدمت میں، اللہ تعالیٰ اس تمہاری دعا کو قبول فرماتا ہے اور تمہاری حاضری کو بھی قبول فرماتا ہے. یہ فرمایا کہ یہ آیت دلیل ہے اس بات کی کہ جو لوگ جا کر نذر و نیاز پیش کرتے ہیں تو اس کے لیے یہ جواز ہے. اور اس کا ثبوت کئی کتابوں میں آیا ہے کہ مزارات پر حاضر ہونے کے لیے نذر و نیاز پیش کرنا. قاضی شاہ عبد الرحیم، شاہ ولی اللہ کے والد شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ معمول تھا. اور اسی طرح شاہ ولی اللہ اور ان کے سارے بزرگوں کا جو اہل سنت کے ان کا یہ معمول تھا کہ جب وہ مزارات پر حاضری دیتے تو اس دور میں یہ بات عام تھی، اور آج بھی ہے کہ لوگ مزارات پر حاضری دینے کے لیے نذر و نیاز لی جاتے تھے. اس کے لیے کئی ثبوت ہیں بہت سارے. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو ہے صدقہ کرو بات کرنے سے پہلے، تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں نے 1 دینار اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کیا، 1 دینار صدقہ کیا، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 سوال کیے. اور جو ہی میں نے وہ 10 سوال کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، اور اس کے بعد یہ آیت، یہ حکم منسوخ ہو گیا. تو میں اکیلا شخص ہوں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جس نے اس آیت پر، جو سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 12 ہے، اس پر جس نے عمل کیا ہے. میں ہی پہلا شخص ہوں اور میں ہی آخری شخص ہوں. نہ مجھ سے پہلے کسی نے اس آیت پر عمل کیا اور نہ میرے بعد کسی نے عمل کیا، کیونکہ میرے تو اس کا سوال کرنے کے بعد 10 سوال جب میں نے کیے آپ سے، تو اس کے بعد جب آپ نے مجھے جواب دیے تو یہ اس کا حکم ہی ختم ہو گیا. تو پھر عمل کس نے کرنا تھا؟ تو قرآن مجید میں یہ ایک آیت ایسی ہے جس پر سوائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی نے اس پر عمل نہیں کیا. اور یہ حکم کب تک رہا؟ امام کلبی نے یہ فرمایا کہ یہ جو 24 گھنٹے ہوتے ہیں نا، اس میں 1 گھنٹے کے لیے یہ حکم رہا، 1 گھنٹے کے لیے، اس کے بعد ختم ہو گیا. اور امام مقاتل جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، 10 دن اس آیت کا حکم رہا اور 10 دن کے بعد اس آیت کا حکم منسوخ ہو گیا. تو گویا کہ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے ہم کلام ہونا
یہ کوئی مذاق نہیں ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے اللہ کے نزدیک کہ آپ اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی میرے محبوب علیہ السلام سے بات کرنا چاہتا ہے نا وہ ایسے نہیں کر سکتا، پہلے وہ صدقہ کرے 1 دینار سونے کا، 1 دینار صدقہ کرے اور پھر میرے محبوب علیہ السلام سے بات کرے۔ ہاں جی، اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرماتے ہیں کہ میں نے 1 دینار دیا اور میں نے 10 سوال کیے، اب یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ وہ سوال کیا تھے؟ ہاں جی، علماء نے وہ بھی لکھا ہے۔ آپ نے پہلا سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفا کیا ہے؟ کسی چیز کو پورا کرنا، وفا کرنا، یہ کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا توحید، یعنی اللہ کو واحد ماننا اور توحید کی شہادت دینا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ یہ توحید پر ایمان لانا اور توحید کی شہادت، یہ گواہی دینا، توحید کی شہادت دینا، یہ وفا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ یہ وفا جس نے پیدا کیا اس کے ساتھ وفا یہ ہے کہ اس کی وحدانیت کا اقرار کرو۔ یہ پہلا سوال تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دوسرا سوال کیا حضور فساد کیا ہے؟ تو فساد یعنی اس کا الٹ ہو گیا نا، اس کا الٹ کیا ہے؟ فساد کیا یعنی تو وفا تھی نا کہ اچھی بات، برائی کیا ہے؟ وفا بری چیز کیا ہے؟ فساد کیا ہے؟ فرمایا شرک۔ شرک کیا کہ اللہ کا انکار کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، کسی غیر کی پوجا کرو۔ فرمایا یہ جو ہے نا یہ فساد ہے۔ یہ دوسرا سوال تھا۔ تیسرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا حضور حق کیا ہے؟ حق کیا ہے؟ فرمایا اسلام حق ہے، قرآن حق ہے اور ولایت حق ہے، اگر تجھے ملے تو یہ حق ہے۔ ظاہر ہے کہ اسلام جو ہے وہ حق ہے، سچا مذہب ہے، حقیقت ہے اس میں۔ ہاں جی، قرآن سچی کتاب ہے، حقیقت اس میں ہے۔ تو یہ تیسرا سوال تھا۔ چوتھا سوال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کیا حضور تدبیر کیا ہے؟ ہیلہ کیا ہے؟ تدبیر کیا ہے؟ یعنی تدبیر کہ کسی چیز کو کرنے کے لیے کوئی چیز ہیلہ اختیار کرنا، کوئی معاملہ اختیار کرنا۔ آپ نے فرمایا کہ تدبیر ترک ہیلہ کو تدبیر کرتے ہیں کہ ہیلے نہ کرو، جو قسمت میں ہے رب تعالیٰ تمہیں وہ دے گا۔ تو تدبیر یعنی ترک ہیلہ جو ہے یہ تدبیر ہے۔ پانچویں بات آپ نے پوچھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر لازمی کیا ہے، میں کیا کام کروں، کیا میرے لیے ضروری ہے؟ کتنے چھوٹے چھوٹے سوال ہیں اور کتنے اہم ہیں۔ یعنی ہر آدمی سوچے میرے اوپر، آپ کے اوپر لازم کیا ہے۔ حضرت علی نے یہ پوچھا کہ میرے لیے لازم کیا ہے؟ تو فرمایا تیرے لیے لازم یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ کتنا خوبصورت جواب ہے۔ ہر مسلمان کے لیے لازمی کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت لازمی ہے۔ ہاں جی، مختصر اور اچھی بات۔ چھٹا سوال آپ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے جب میں مانگوں تو کس طرح مانگوں؟ یہ بھی دیکھ لو، یہ ساری وہ باتیں ہیں جو عام مسلمان کے لیے آج درس جو عبرت سبق ہے کہ اللہ سے مانگوں تو کیسے مانگوں۔ فرمایا جب اللہ سے مانگے تو یقین اور صدق کے ساتھ مانگے، یعنی تمہیں یقین ہو کہ مجھے اللہ ضرور عطا فرمائے گا، اور تمہیں یہ سچی بات ہو کہ تم میں اللہ کا بندہ ہوں، گناہ گار صحیح اللہ کا بندہ ہوں، اور میں سچی عقیدت سے اللہ کے ساتھ عقیدت رکھتا ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اس کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں، اس سے مانگتا ہوں سچائی کے ساتھ، صدق کے ساتھ، یقین کے ساتھ۔ تو یہ مانگنے کا طریقہ ہے۔ یعنی یہ نہ دعا کہ اے اللہ تیری مرضی تو بخش دے، تیری مرضی نہیں تو نہ بخش۔ ہاں، یا تم بخشنا تو ہے نہیں، میں دعا تو کتنی دفعہ کر چکا ہوں، بخشتا تو ہے نہیں تو یہ کوئی طریقہ ہے دعا مانگنے کا؟ مانگنے کے لیے ایسے مانگو کہ یقین کے ساتھ کہ رب تعالیٰ تمہیں ضرور عطا فرمائے گا، صدق اور یقین کے ساتھ۔ یہ چھٹا سوال تھا۔ ساتواں سوال یہ تھا آپ کا کہ پھر کیا مانگوں کیا؟
ہاں جی، صدق اور یقین کے ساتھ تو مانگوں، لیکن کیا مانگوں؟ ہم نے کیا فرمایا؟ عافیت مانگا کرو، عافیت، یعنی ایسا نہیں کہ جو منہ میں آیا مانگتے چلے جاؤ. ہاں جی، ایک شخص دعا مانگ رہا تھا تو وہ صبر مانگ رہا تھا، یا اللہ مجھے صبر. بہت سارے لوگ صبر مانگتے ہیں، یا اللہ مجھے صبر دو. آپ نے سنا تو کیا مانگ رہا ہے؟ یعنی تو اللہ سے مصیبت مانگ رہا ہے. یعنی صبر تب بھی ہوتا ہے نا جب مصیبت آتی ہے، صبر تب بھی ہوتا ہے جب کوئی تکلیف آئے جو آپ برداشت نہ کر سکیں، جب کوئی ایسی مصیبت تمہارے اوپر ٹوٹے، ایسا دکھ آئے، ایسی تکلیف آئے جو تیری برداشت سے باہر ہو، تب بھی صبر کا حکم ہے نا. ہاں جی، تو فرمایا کہ صبر نہیں مانگو، عافیت میں. یہ صبر مانگنے کا مطلب ہے کہ پہلے مصیبت آئے پھر میں صبر کروں. تو پوچھا کہ اے سرکار میں مانگوں کیسے مانگوں؟ صدق اور یقین کے ساتھ مانگوں. کیا مانگوں؟ عافیت مانگو کہ اللہ مجھے ہر مصیبت سے محفوظ رکھ، ہر تکلیف سے محفوظ رکھ، امتحانوں سے محفوظ رکھ. اللہم انا نسألک العفو والعافیت فی الدین والدنیا والآخرہ. دین میں، دنیا میں، آخرت میں عافیت عطا فرما، یعنی مصیبتوں سے دور ہی رہے آدمی. فرما یہ مانگا کرو اللہ سے. یہ کتنی امپورٹنٹ اور پیاری باتیں ہیں. اچھا، پھر 8واں سوال، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی نجات کے لیے کیا کروں؟ میں نجات کس طرح حاصل کروں؟ مصیبتوں سے، تکلیفوں سے نجات کیسے حاصل کروں؟ فرمایا 2 چیزیں، حلال کھانا کھا. ہاں جی، حلال کھانا کھا اور سچ بول. جب تو حلال کھائے گا تو تیرا جسم کے اندر جب طعام پاکیزہ حلال جائے گا، خون حلال ہوگا، پاک ہوگا، تیری ہر دعا قبول ہوگی. ہاں جی، تو یہ نجات ہی ہے نا، جب تو دعا مانگے گا تیری دعا قبول ہو جائے گی. اور دوسرا یہ کہ سچ بولے گا تو سچ کے اندر بڑی حقیقت ہے. سچ کے اندر تو سچ کو تو کبھی جو ہے نقصان سچ کا ہے ہی نہیں. تو میں حلال کھا اور سچ بول. 9واں سوال یہ کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرور کیا ہے؟ خوشی. خوشی کس چیز میں ہے؟ فرمایا جنت میں. یعنی جب جنت میں جائے گا تو وہاں تو کسی چیز کا کوئی غم ہوگا ہی نہیں، بالکل. ہاں جی، کوئی پریشانی نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی تکلیف نہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو تم چاہو گے تمہیں وہ ملے گا. ہاں جی، تو ضروری ہوا نا. اور جس چیز کا وعدہ کیا گیا تمہیں وہ بھی ملے گا. اور وعدہ کس چیز؟ اچھی چیزوں کا وعدہ ہے. یعنی جنت میں تو وہ چیزیں موجود ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنی ہیں، نہ کسی دل میں ان چیزوں کا کبھی خیال گزرا ہے. ایسی چیزیں ہیں. تو فرمایا جنت سرور ہے. 10واں سوال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راحت کس میں ہے؟ سکون، آرام، راحت، خوشی، اور جو ہے نا جو راحت ہے یعنی دل کا سرور اور چین کس میں ہے؟ فرمایا اللہ کے دیدار میں. اللہ کے دیدار میں. جب جنت میں لوگ جائیں گے اور وہ جو جمعہ کا دن ہوگا نا، جمعہ کا دن سے میری مراد ہے کہ جو میدان ہے یوم مزید کا، یعنی جس لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں نا، تو جنت میں جب جائیں گے تو وہاں جب جمعے کا ٹائم ہوگا نا تو لوگ نکلیں گے گیدرنگ کے لیے. تو ایک بہت بڑا میدان ہے جہاں سونے چاندی کی اور کستوری اور عنبر اور مشک کی کرسیاں اور گدے اور ممبر لگے ہیں. تو وہاں جو ہے جنتی لوگ بیٹھیں گے، انبیاء علیہ السلام، اولیاء، علماء، ہر قسم کے جنتی لوگ جو ہے نا اپنے اپنے مقام کے حساب سے ان کرسیوں پر، گدوں پر، ان ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، بڑے خوشی بیٹھے ہوں گے. تو اللہ کا دیدار ہوگا ان کو. یعنی جب اللہ کا دیدار ہوگا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا ان سے کہ تمہیں کیا چاہیے؟
تو کہا کہ یا اللہ ہمیں اب کیا چاہیے، تیرا دیدار ہو گیا، اس سے بڑی اور کون سی نعمت ہے؟ یہ تیرا دیدار ہے، یہ قسمت والوں کو ہوتا ہے، تو نے ہمیں جنت دی اور اپنا دیدار کرایا۔ تو فرمایا اور مانگو۔ ہاں جی، تم کا جی اور کیا مانگے اب اس میں؟ ہاں جی، تو ان کا کہ پھر ہمیں نا ہمارے علماء سے ہمیں مشورہ کرنے دیں کہ آپ سے کیا مانگیں۔ وہاں بھی علماء کی ضرورت پڑے گی، وہاں بھی علماء کی ضرورت پڑے گی۔ ہاں جی، یہاں بھی ضرورت پڑتی ہے، لیکن یہاں تو اور چیزوں کے لیے ضرورت پڑتی ہے، وہاں بھی ضرورت پڑے گی، وہاں ضرورت پڑے گی تو پھر علماء سے مشورہ کریں گے کہ اللہ فرماتا ہے کہ دیدار سب سے بڑی دولت اور نعمت ہے۔ اب ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اور کیا مانگے اللہ سے، اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ ہاں جی، لیکن علماء کو تو پتہ نہیں کون چیز اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ تو علماء جواب یہ دیں گے کہ ان سے اللہ سے یہ عرض کرو، یا اللہ یہ جو دولت تو نے عطا فرمائی ہے نا، یہ ہم سے چھیننا نہیں اس کو۔ یعنی اگر وہ دیدار بند کرا دے گا تو پھر تو سب کچھ گیا نا۔ تو یہ مشورہ علماء دیں گے کہ یا اللہ یہ دولت ہم سے یہ ہمیشہ ہمیں دینا۔ ہاں جی، تو اس میں دیدار میں اس میں سکون اور راحت ہے، راحت اس میں اللہ کے دیدار میں ہے۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ 10 سوال ختم کیے نا، فوراً حکم آ گیا، اب اس آیت پر جو حکم جو ہے نا عمل کرنا وہ ختم ہو گیا۔ بس حضرت علی نے 1 دینار خرچ کیا اور 10 سوال کیے، اور پھر کوئی نہیں کر سکا۔ سبحان اللہ۔ اب جب آپ نے کہا نا کہ حضرت علی نے کہا نا کہ حضور یہ تو بہت زیادہ پیسے ہیں، تو دینار بھی زیادہ ہے، آدھا دینار بھی زیادہ ہے، جاؤ کے برابر ہو۔ تو آپ نے فرمایا تم تو پھر جو ہے نہ دینے کے موڈ میں ہو نا۔ ہاں جی، بالکل تھوڑا۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی، اشفقتم ان تقدموا، کہ تم ڈر گئے ہو اتنا بھی صدقہ کرنے میں، تو پھر کیا کرو، تاب اللہ علیکم، اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی۔ یعنی توبہ کا معنی یہاں کیا ہوگا، معنی مفہومی ہوگا کہ پھر ہم نے وہ حکم اپنا واپس لے لیا۔ اب صدقہ واجب نہیں ہے، اب مستحب ہے، دے دیا کر تو ٹھیک ہے، نہیں دو تو جو ہے نا ضروری نہیں ہے۔ لیکن پھر آگے کیا فرمایا کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اللہ رسول کی اطاعت کرو۔ یہ 3 چیزیں۔ یہاں ایک مفسر نے بڑی اچھی بات لکھی، بڑی خوبصورت بات لکھی۔ اس نے کہا کہ یہ دیکھیں آپ کو جو آیت شروع ہو رہی ہے نا، آیت نمبر 12، وہ شروع ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ بات بڑی قابل غور ہے، بڑی انہوں نے پتہ کی بات کی ہے۔ اے ایمان والو، جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے تم خفیہ مشورہ یا بات چیت کرنا چاہو نا، تم صدقہ کرو، 1 دینار صدقہ کرو۔ جب لوگوں نے کہا جی ہم یہ تو زیادہ ہو جائے گا، ہم غریب ہیں، تو کہا کہ تم صدقہ نہیں کر سکتے نا، اگر تم ڈرتے ہو کہ صدقہ زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ نے وہ معاف کر دیا، تو پھر کیا کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو اور اللہ رسول کی اطاعت کرو۔ اب وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں پیچھے حکم ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ اگر تم وہ نہیں کر سکتے ہو نا، تو اس کی جگہ کیا کرو، نماز پابندی سے پڑھو، زکوٰۃ صدقات پابندی سے دو، اور اللہ رسول کی اطاعت کرو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر تم یہ لقب چاہتے ہو کہ تم یا ایھا الذین آمنو کے انڈر رہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تم ایمان والے کہلاؤ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم یا ایھا الذین آمنو کا مصداق رہو، تو پھر کیا کرو، اقیموا الصلاۃ، آتوا الزکوٰۃ، اطیعوا اللہ ورسولہ۔ اگر تم نماز نہیں پڑھو گے، اگر تم زکوٰۃ نہیں دو گے، اگر تم اللہ رسول کی اطاعت نہیں کرو گے، تو تمہیں یا ایھا الذین آمنو کہلانے کا، اس کے انڈر رہنے کا تمہیں کوئی حق نہیں۔
تو یہ آپ کے لیے، میرے لیے، سب کے لیے یہ ایک اشارہ اس طرف نکلتا ہے کہ اے ایمان والو، تم جب ایمان والے ہو تو اللہ فرماتا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے صدقہ کرو، تو وہ تو رب نے معاف کر دیا۔ اب تم ایمان والے ہو نا، تو اس کے تحت جو ہے جو صدقہ خیرات نہیں کر سکتا، یا وہ جو ہے اس کے لیے مشکل ہے، یا وہ حکم منسوخ ہو گیا، تو پھر جو ہے نا ایمان والے رہنے کے لیے، ایماندار کہلانے کے لیے، اس ٹائٹل کو حاصل کرنے کے لیے پھر نمازی بن جاؤ اور صدقہ خیرات کرو اور اللہ رسول کی اطاعت کرو۔ یہ بہت اچھی بات کی ہے۔ واللہ خبیر بما، اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے۔ ایک تو بات یہ آ گئی، اور دوسرا جو ہے، ایک بات اس میں پیچھے جو گزرا تھا نا کہ جب کہا جائے کھڑے ہو جاؤ تو تم کھڑے ہو، تو اس کھڑے ہو میں نہ کہا کہ قیلا کا فاعل ذکر نہیں کیا گیا۔ جو پچھلا تھا نا کہ اے ایمان والو، جب تمہیں کہا جائے کہ تم جگہ دو مجلس میں، اسمبلی میں لوگوں کو جگہ دو، تو تم جگہ دو، اللہ تمہیں قیامت کے دن جگہ دے گا، یا تمہاری زندگی میں تمہیں وسعت دے گا، تمہارے رزق میں برکت دے گا۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اگلا جملہ فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، جب کہا جائے تمہیں کہ اٹھ کھڑے ہو تو تم کھڑے ہو جایا کرو۔ اس یہاں قیلا کا فاعل ذکر نہیں مذکور ہے، یہاں بھی بڑے جملہ بہت قابل غور ہے۔ جب جو لیڈر ہے کمیونٹی کا، جو مسجد کا امام خطیب ہے، جو عالم ہے، جو پیر ہے، جو شیخ ہے، جو کنڈکٹ کر رہا ہے اس مجلس کو، محفل کو، جب وہ تمہیں کہو کہ کھڑے ہو جاؤ، اب اس کے ساتھ جو تفاسیر اور تراجم والے ہیں نا، ان سب نے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ کس کام کے لیے؟ کسی بھی نیک کام کے لیے۔ جب کہا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ نیک کام کے لیے، نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، جہاد کے لیے کھڑے ہو جاؤ، واعظ و نصیحت کے لیے کھڑے ہو جاؤ، حضور کی ذات پر صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یہ ساری چیزیں مذکور ہیں، ہاں جی، تو پھر تم کھڑے ہو جاؤ۔ یہاں سے جو کھڑے ہو کر سلام پڑھنا جو ہے، اس آیت سے وہ بھی ثابت ہے۔ جب کہا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ کسی بھی نیک کام کے لیے، تو جب محفل میلاد ہوتی ہے یا ذکر خیر ہوتا ہے تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ اب جو ہے نا سلام کا وقت ہے، سارے کھڑے ہو جاؤ، تو اس آیت سے وہ ثابت ہے۔ بلکہ جو ہے نا یہ جو ہے نا قرآن مجید، نوبل قرآن سعودیہ کا چھپا ہوا، اس میں دیکھیں اسی آیت کے تحت اس جس محسن خان نے بخاری کا ترجمہ کیا ہے، اور جو سعودیہ کا، جس میں عبدالعزیز بن باز جو فوت ہو گیا، نابینا عالم جو ان کا تھا مدینہ منورہ کا، جو وائس چانسلر تھا مدینہ یونیورسٹی کا یا سعودیہ کا، اس کی تقریر ہے اس پر۔ اس ترجمے میں یہ لکھا ہوا ہے نوبل قرآن میں، اسی آیت کے تحت اذا قیل انشزوا فانشزوا، کہ جب تمہیں کوئی جو شیخ یا بزرگ یہ کہ کھڑے ہو جاؤ، چاہے کسی کام کے لیے، نیک کام کے لیے، ہاں جی، تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے وہ کہے کھڑے ہو جاؤ، تو کھڑے ہو جاؤ اور ان کو کہو السلام علیکم۔ یہ الفاظ ہیں قرآن مجید میں، السلام علیکم، تو کیا مطلب ہوا؟ یا نبی السلام علیکہ، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ نوبل قرآن اٹھا کر دیکھ لیں، مجادلہ صورت 58 آیت صورت، اور آیت نمبر جو ہے 11، اس کے اندر اس کے تحت انہوں نے لکھا ہے کہ حضور کو کھڑے ہو کر السلام علیکم کہنے کے لیے آپ کھڑے ہو جاؤ جب تمہیں کھڑا ہونا پڑے۔ آگے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے مرتبہ مقام بلند کرے گا جو علماء ہیں، اس امت کے علماء ہیں، فرمایا ان کے رب تعالیٰ درجات بلند فرمائے گا۔ اور علماء کے لیے پھر جو ہے بے شمار چیزیں ہیں، اس میں یہ ہے کہ جو علم حاصل کرنے والا شخص ہے اس کے لیے نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جاءہ الموت وہو یطلب العلم، اگر کسی شخص کو موت آ جائے اس حال میں کہ وہ علم حاصل کر رہا ہے، طالب علم ہے،
چاہے وہ جس عمر میں بھی ہے، علم حاصل کرتے ہوئے اگر کسی کی موت واقع ہو جائے اور وہ علم حاصل کرتا ہے لیحیی بہل اسلام، تاکہ وہ اسلام کو زندہ کرے، یعنی دنیاوی مقصد کے لیے علم حاصل نہ کر رہا ہو، دین اسلام کی تبلیغ اور اس کے لیے احیاء اسلام کے لیے اگر وہ دین حاصل کر رہا ہے اور اس کی موت واقع ہو جائے تو فرمایا کہ فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ نَبِيٍّ دَرْجَةً، جب وہ فوت ہوگا تو انبیاء اور اس کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا، ایک رینک کا فرق ہوگا، یعنی جس رینک میں انبیاء اور رسول ہوں گے نا اس سے ایک درجہ یہ کم ہوگا بس، یعنی اتنا جو صاحب علم آدمی ہے، جو علم حاصل کرتا ہے، اس کی شان ایسی ہے کہ وہ ایک درجے کا فرق ہوگا، ایک رینک کا فرق ہوگا، اس کی حشر قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ دوسرا یہ حدیث میں فرمایا کہ یشفع یوم القیامت ثلاثۃ، قیامت کے دن 3 لوگ جو ہے نا وہ شفاعت کریں گے، قیامت کے دن 3 لوگ شفاعت کریں گے، یعنی ابتدائی سٹیج پر، ویسے تو پھر بعد میں تو ہر آدمی شفاعت کرے گا دوسرے کے لیے، ہر آدمی کرے گا، بہت شفاعت کا دروازہ جب کھل جائے گا، لیکن شروع کی بات کر رہے ہیں، شروع میں 3 آدمی جو ہیں وہ شفاعت کریں گے۔ الانبیاء، پہلے کون کریں گے؟ انبیاء علیہ السلام، پہلے درجہ ان کا ہوگا، انبیاء کریں گے، ثم العلماء، پھر علماء کریں گے، ثم الشہداء، پھر شہداء کریں گے، یعنی شہداء جو ہے ان کے درجے سے زیادہ علماء کا درجہ ہے، یعنی پہلے انبیاء کریں گے، اور انبیاء میں پھر یہ تفصیل تو ایسی ہے کہ بڑی اس کی بے شمار احادیث ہیں، آپ کو ہم نے کئی دفعہ سنائی ہے کہ انبیاء میں بھی سب سے پہلے کون کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی نبی بھی نہیں کرے گا۔ جب حضور دروازہ کھولیں گے شفاعت کبریٰ کا، پھر انبیاء کریں گے، تو یہ ہے پھر سارے انبیاء جو ہے نا وہ کریں گے، اس کے بعد علماء کریں گے، اس کے بعد شہداء کریں گے، اب دروازہ کھل جائے گا، اب وہ بھی کرے گا جس کو کسی نے پانی کا ایک گلاس پلایا ہے، اب وہ بھی کرے گا جس کو کسی نے لوٹا پانی کا بھر کر دیا ہے وضو کرنے کے لیے، اب وہ بھی کرے گا جو حافظ ہے کمیونٹی میں، اپنے گھر میں، وہ اپنے گھر کے 10 آدمیوں کو جنت میں لے جائے گا، پھر وہ حاجی جس نے حج کیا ہے خاندان کے 400 افراد کو وہ جنت میں لے کے جائے گا، پھر یہ دروازہ کھل جائے گا نا، پھر حضور کی امت کا ہر فرد جو ہے نا وہ دوسرے کی شفاعت کرے گا۔ اب جو ہے نا علماء میں اور اس میں فرق کیا، میں ایک بات آپ کو اور بتاؤں، ہاں جی، فرمایا کہ علامہ اقبال نے بھی ایک شعر لکھا ہے اس بارے میں، وہ کہتے ہیں قطرہ آب وضو کم برے، قطرہ آب وضو کم برے، خوب تر از خون ناب کیسرے۔ فرماتے ہیں کہ جو مسلمان ہے نا، چاہے وہ غلام ہو، حضرت علی کے غلام کا نام تھا کمبر، حضرت علی کا غلام جو تھا نا، جو آپ کی خدمت کیا کرتا تھا، جس کے لیے واقعہ مشہور ہے، آپ نے کہا کمبر عید آ گئی ہے، یہ 2 دینار لے جا میرے پاس سے، 2-4 دینار لے جا، تو ایک اعلیٰ قسم کا کپڑا لے کے آ، تو ایک سادہ سا کپڑا لے کے آ۔ تو غلام گیا، اس نے کہا کہ بھی حضرت عید آ رہی ہے نا، تو آپ نے لیے، آپ امیر المومنین ہیں، آپ نے لیے بڑا اچھا خوبصورت بہترین کپڑا منگا رہے ہوں گے کہ میں نے عید پڑھانی ہے، امیر المومنین ہوں تو میں آپ کے لیے لے لوں ایک، اور جو ہے نا ایک میں نے اپنے لیے لینا، ان کا خیال ہوگا کہ یہ میرا غلام ہے، اس کے لیے بھی لے، تو ایک بہت اعلیٰ لے کے آیا، ایک کمزور سا لے کے آیا، جب آیا تو آپ نے فرمایا یہ اعلیٰ جو ہے نا یہ تیرے لیے، ان کا حضور یہ تو میں آپ کے لیے لایا ہوں، فرمایا نہیں، آپ نوجوان ہو میں بوڑھا ہوں، تو یہ نوجوان پر سجتا ہے، تو کمبر کو آپ نے وہ اعلیٰ قسم کا لباس دیا غلام کو، تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ قطرہ آب وضو کمبرے، کمبر کے
جو اس نے وضو کیا ہے نا، کمبر نے جو وضو کیا مسلمان غلام نے، یعنی چاہے وہ غلام کمبر تھا یا آپ کا غلام کوئی بھی ہو جائے، یعنی کوئی بھی جو غلام ہے، آزاد آدمی نہیں، غلام آدمی جب وضو کرتا ہے کہ اس کے وضو کا ایک قطرہ، اس کے وضو کے پانی کا ایک قطرہ خوب تر از خون ناب کیسرے، اور جو کیسر و کسرا کا بادشاہ ہے نا، اس کے خون سے یہ پانی کا قطرہ زیادہ پاک اور بہتر ہے۔ ہاں جی، یہ تو شان بیان کی نا مومن اور کافر کے کہ کتنا فرق ہے ایک مومن اور کافر میں، کہ مومن کے غلام چاہے غلام ہو، اس کے وضو کے پانی کا ایک قطرہ کیسر و کسرا، یعنی ان کے خون سے وہ پانی کا قطرہ زیادہ مقام رکھتا ہے۔ یہ فرمایا یہ شان، یہ فرق ہے۔ اب جو ہے میں فرق بتاؤں کہ علماء کی کیا شان ہے، جو آیت پچھلی رہ گئی تھی میں اس کو مکمل کرتا ہوں۔ مسند، یہ ساری احادیث کے حوالے ہیں۔ مسند الفردوس ایک حدیث کی کتاب ہے، اس کی حدیث ہے کہ ایک ساعت، تھوڑا سا لحظہ، تھوڑی سی گھڑی، تھوڑا سا ٹائم، چند منٹ اللہ کی عبادت کرنے والا عالم، علم حاصل کرنا جو ہے نا، علم حاصل کرنے والا شخص جو ہے اگر چند منٹ کے لیے علم حاصل کرے، جیسے آپ علم حاصل کر رہے ہو نا قرآن مجید کا، حدیث پاک کا، درس قرآن کا، آپ مطالعہ کریں، کسی عالم سے سیکھیں، چند منٹوں میں بیٹھ کر کسی عالم دین کے پاس علم حاصل کرنا پوری رات نفل پڑھنے، قیام کرنے سے افضل ہے۔ یہ مسند الفردوس کی حدیث ہے۔ دوسری حدیث کنز العمار کتاب ہے، کنز العمال 16 جلدوں میں ہے، اس میں جو ہے حدیث پاک ہے کہ علم عبادت سے افضل ہے، علم عبادت سے افضل ہے۔ اس میں ایک واقعہ سناؤں آپ کو۔ امام شافعی جو تھے نا، یہ امام محمد کے شاگرد تھے۔ امام محمد، امام ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، اور امام شافعی بڑا مقام ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قریش کا ایک عالم آئے گا جو روئے زمین کو علم سے بھر دے گا، تو یہ امام شافعی کے بارے میں۔ تو امام شافعی شاگرد ہیں کس کے؟ امام محمد کے۔ ایک دن امام محمد جو تھے وہ بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے، امام شافعی جو تھے وہ ساری رات نفل میں لگے، اسی کمرے میں، اسی جیسے یہ کمرہ ہے، امام محمد لیٹے ہوئے بیڈ پر جاگ رہے، اور امام شافعی ساری رات نفل پڑھتے رہے۔ جب فجر ہوئی تو امام شافعی خود کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ اچھا امام ہے، استاد تو ہے، ساری رات بیڈ پر لیٹا رہا، ایک نفل نہیں اٹھ کے پڑھا، اور میں ساری رات نفل پڑھتا رہا۔ یہ خیال تو آتا ہے نا، ہاں جی، اب اجاز ہے یا مطلب عارف ہے یا کوئی ہے، ہاں جی، آپ اگر 10 نفل 20 نفل پڑھیں گے تو یہاں میں کیا، کوئی بھی بڑے سے بڑا عالم بیٹھا ہوگا تو ذہن میں جائے گا کہ اچھا عالم ہے۔ عالم تو ہوتے ہیں جو ساری رات عبادت کریں، اور یہ بیٹھا ہے، انہیں کتاب پڑھ رہا ہے، لیٹ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، ایک نفل بھی نہیں پڑھا۔ ہاں جی، تو ہم کہاں، ہم یہ دیکھو، یعنی آتی عوام میں یہ بات آتی ہے۔ تو امام شافعی تو عالم تھے، شاگرد بھی تھے، کہا اچھا استاد ہے، ساری رات بیڈ پر لیٹا رہا اور میں نفل پڑھتا رہا ہوں۔ اور پھر فجر جب ہوئی تو میں تو چونکہ نفل پڑھتا رہا، میرا وضو تھا، امام صاحب اٹھے، انہوں نے وضو بھی نہیں کیا اور فجر کی نماز پڑھی۔ میں نے کہا لے جی، یہ پہلے سے بھی بات بڑھ گئی۔ بیڈ پر سوتا رہا، چلو سویا نہیں ہوگا، یہ ہو سکتا نیند آ گئی ہو، آنکھ لگ گئی ہو، وضو بھی نہیں کیا اور نماز فجر کی پڑھ دی۔ تو آپ نے فرمایا محمد بن ادریس، آپ کا نام محمد بن ادریس شافعی تھا، محمد بن ادریس، آج ہم نے بیڈ پر لیٹے لیٹے قرآن مجید کی آیات سے 100 مسئلہ ہم نے اجتہاد کیا، لیٹے لیٹے 100 مسئلہ اجتہاد کیا۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے عقل آئی
کہ میرے استاد تو لیٹے لیٹے 100 مسئلے کا اتحاد کر رہے اور میں 100 نفر پڑھ کر کون سا بڑا کمال کر دیا. ہاں جی، تو اس نے کہتے ہیں کہ علم جو عبادت سے افضل ہے. علم عبادت سے افضل ہے. علم عبادت سے افضل ہے. سبحان اللہ، علم عبادت سے افضل ہے. اچھا، یہ بھی یہ کنز المال کی حدیث ہے. تیسرا، علم جو ہے وہ اسلام کی حیات اور دین کا ستون ہے. یہ بھی حدیث ہے. علم جو ہے وہ دین کا ستون ہے. ہاں جی، یہ بھی اسی حدیث میں ہے. چوتھی حدیث، علماء زمین کے چراغ ہیں اور انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں. انبیاء کے وارث ہیں. یہ حضور نے فرمایا نا، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. علماء امتی، میری امت کے علماء انبیاء کی یعنی بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے. وہاں تو میں نے بتایا تھا نا جمعہ پر کہ کتنے نبی تھے ایک وقت میں. حضرت رفسہ جو تھی ان کا کیا تھا، خامد بھی نبی، بیٹا بھی نبی، پوتا بھی نبی، بھائی بھی نبی، سسر بھی نبی، دیور بھی نبی. ہاں جی، یہ سب میں جمعہ پر بتایا تھا نا آپ لوگوں کو، یاد ہے آپ کو؟ حضرت اسحاق کی بیوی جو تھی، حضرت اسحاق، ہاں پچھلے جمعہ کی بات ہے، بھول جاتے ہو آپ. ہاں جی، پچھلے جمعے میں میں نے بتایا تھا کہ یہ جو ہے نا، جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی بیوی تھیں، وہ ایسی ہے کہ ان کے خامد بھی نبی اسحاق علیہ السلام، اور ان کے سسر بھی نبی ابراہیم علیہ السلام، ان کے دیور بھی نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کے بیٹے بھی نبی یعقوب علیہ السلام، ان کے پوتے بھی نبی حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے والد بھی نبی حضرت لوط علیہ السلام. ہاں جی، تو آپ یہ دیکھو کتنے نبی. اور نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں 1400 سال گزر گیا، نبی کا کہاں آنا ہے؟ علماء ہی ہے نا. تو ہمارے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء انبیاء کی طرح. اور جب حضور، یہ نبراس کی کتاب ہے، شرح عقائد کی شرح، اس نبراس میں یہ بات لکھی ہے کہ حضور جب معراج پر گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ اعتراض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کہا ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں. تو وہ بنی اسرائیل کے نبی تھے نا، تو ان کو یہ بات بڑی عجیب لگی. تو کہا ذرا مجھے اپنی امت کا ایک عالم تو دکھائیے، یعنی میں اپنی امت کا ایک عالم تو دکھائیے. تو نبراس میں یہ لکھا ہے، عقائد کی کتاب ہے، حضور نے حضرت امام غزالی کی روح کو اشارہ کیا. تو امام غزالی کی روح 7ویں آسمان، 6ٹھے آسمان پر پہنچی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے. تو فرمایا یہ میری امت کا عالم ہے، جن کے بارے میں علماء نے لکھا اگر ساری کتابیں اسلام کی دنیا سے غائب ہو جائیں اور ساری جو ہے نا ختم ہو جائیں، نایاب ہو جائیں، امام غزالی کی کتابیں لاؤ، اسلام پھر زندہ ہو جائے گا. یہ امام غزالی کا مقام ہے. اس لیے علامہ اقبال نے کہا نا، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں پر روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا پر تلقین غزالی نہ رہی. یہ مقام ہے حضرت امام غزالی کا. تو جب حاضر ہوئے تو امام غزالی پوچھتے ہیں، حضرت امام موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں ما اسموں کا، آپ کا نام کیا ہے؟ امام غزالی کی روح سے پوچھتے ہیں. تو آپ نے کہا محمد بن محمد بن محمد بن احمد. میرا نام محمد، باپ کا نام محمد، دادے کا نام محمد، فور فادر کا نام احمد. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نے آپ کا نام پوچھا، میں نے یہ تو نہیں پوچھا کہ تیرے باپ دادے پردادے کا کیا نام ہے. کہا حضور اللہ نے بھی آپ سے پوچھا تھا جو سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت جواب تو یہ تھا عصا. عصا
ڈنڈا ہے. آپ نے کیوں فرمایا ہی عصای، یہ میرا ڈنڈا ہے، میرا ڈنڈا ہے. اتوکا علیہا، میں اس پر ٹیک لگا کر کھڑا ہوتا ہوں. واحش بہا علی غنمی، میں اسے درخت کے پتے جھاڑ کر اپنی بکریوں کو بھی کھلاتا ہوں. ولی فیہا معارب اخری، اور میں اس سے اور بھی بڑے بڑے کام لے لیتا ہوں. تو اللہ نے تو یہ نہیں پوچھا تھا کہ آپ سے کیا کام لیتے ہو، تو آپ نے اتنا لمبا جواب کیوں دیا؟ کہا میں تو غزالی، تمہیں پتہ نہیں میں نے کیوں لمبا جواب دیا؟ تم پتہ نہیں میں اس سے بات کر رہا ہوں جو رب ہے، اس سے ہر آدمی بات تھوڑی کر سکتا ہے. مجھے اتنی لذت آئی کہ میں نے کہا جتنا لمبا جواب کرو، سوال کرو، مجھے ذوق آ رہا تھا. تو آپ نے کہا آپ کو نہیں معلوم کہ میں اس سے بات کر رہا ہوں جو رب سے بات کر کے آیا ہے. تو مجھے بھی اتنا ذوق آ رہا ہے آپ کے ساتھ بات کرنے میں کہ میں اللہ کے کلیم سے بات کر رہا ہوں. میں نے بھی بات کو اس لیے لمبا کر دیا. اب حضرت سرکار موسیٰ جو تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بھائی واقعی بڑا عالم ہے، بڑے جواب دے رہا ہے، تو حضور نے اپنے عصا مبارک سے ان کو ایسے اشارہ کیا، بھائی خاموش ہو جا، غزالی پتہ نہیں اللہ کے نبی سے بات کر رہا ہے، تو ادب کو مضبوط رکھ. علماء فرماتے ہیں کہ اس کتاب میں لکھا ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی گردن پر وہ عصا کا نشان موجود تھا. تو یہ نا علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں، یہ بھی حدیث ہے. پانچواں فرمایا کہ مرنے کے بعد بندے کو علم سے فائدہ پہنچتا ہے. مرنے کے بعد بندے کو علم سے، یعنی وہ حدیث پاک ہے نا کہ مرنے والا جب مرتا ہے نا تو اس کے سارے عمل ختم ہو جاتے ہیں. ہاں جی، کہ وہ اب حج نہیں کر سکتا، اب وہ صدقہ نہیں دے سکتا، لیکن اگر اس نے اپنے بچے کو علم دین سکھایا ہے تو وہ دین جب کسی کو سکھائے گا تو اس کا فائدہ مرنے والے کو پہنچے گا. یا جو آدمی اگر علم دین حاصل کرتا کرتا فوت ہو جائے تو قبر میں اس کو حافظ اور عالم بنایا جائے گا. تو فرمایا مرنے کے بعد بھی بندے کو علم کا فائدہ پہنچتا ہے. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. پھر حدیث ہے ترمذی شریف کی کہ فقی واحد، ایک عالم، فقی اس عالم کو کہتے ہیں جو محدث بھی ہو اور فقہ بھی جانتا ہو. ایک فقی جو ہے شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ ہیوی ہے. یعنی 1000 عابد اکٹھا کر لو نا، شیطان ان سے نہیں ڈرتا. سوال کرے گا، پتہ بھی انہیں علم پڑھے نہیں ان لوگوں نے، یہ جواب نہیں دے سکے گے. تو عالم سے شیطان ڈرتا ہے کیونکہ عالم اس کو جواب دے، عالم کو پتہ ہے کہ میں نے اس کو کیا جواب دینا ہے. تو فرمایا کہ ایک عالم 1000 عابدوں سے زیادہ ہیوی ہے شیطان پر. شیطان عابدوں سے نہیں ڈرتا کیونکہ عابد بیچارے نے تو عبادت ہی کرنی ہے، اس کو تو سوال کے جواب کا نہیں پتہ، اس نے پڑھا نہیں، سیکھا نہیں. تو 1000، یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث ہے کتاب العلم میں. ایک حدیث یہ ہے معجم کبیر میں کہ علم کی مجلسیں جو ہیں وہ جنت کے باغات ہیں. یعنی جیسے یہ علم کی مجلس ہے، آپ قرآن مجید حدیث سیکھ رہے ہیں، یہ جنت کے باغ ہیں جن سے آپ چر رہے ہو. جیسے باغات میں لوگ پھل کھانے کے لیے جاتے ہیں نا، تو یا آپ جانوروں کو لے جاتے ہیں تو وہ گھاس چرتے ہیں، لوگ پھل کھاتے ہیں باغات میں. تو جو علم کی مجلسیں ہیں اس سے جو لوگ سیکھتے ہیں، یعنی مسائل سیکھتے ہیں، تو گویا کہ وہ جنت کے باغوں سے پھل کھا رہے ہیں. آٹھویں بات، علم کی طلب میں کسی راستے پر چلنے والا جو علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر جا رہا ہے، نیویارک اگر علم حاصل کرنے کے لیے وہ 19 پر جا رہا ہے، آپ نیویارک جانے کے لیے آپ کوئی بھی راستہ پہ جا رہے ہیں، یہ بظاہر یہ راستہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے. حقیقت میں اللہ تعالیٰ اس آدمی کے لیے جو علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے کہ ادھر نہیں جا رہا،
یہ جنت کے راستے پر جا رہا ہے. قیامت کے دن وہ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا. یہ بھی ترمذی میں حدیث ہے. کنز الاموال کی ایک اور حدیث فرمایا قیامت کے دن علماء کی سیاہی، شہیدوں کے خون، دونوں کا وزن کیا جائے گا. علماء کی سیاہی کا، جس سے وہ فتویٰ لکھتے ہیں، علم دین کی کتاب لکھتے ہیں، کوئی مسئلہ لکھتے ہیں، وہ سیاہی ہے نا، اس کا وزن کیا جائے گا. اور شہید جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے، فوجی، اس کے خون کا وزن کیا جائے گا. عالم کی سیاہی کا وزن شہید کے خون سے زیادہ ہوگا. ہاں جی، یعنی سیاہی جو ہے نا یہ خون پر غالب آ جائے گی. یہ کیوں؟ یہ عالم دین کا جو ہے نا مسائل، اس کی زیادہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت ہے. یہ بھی کنز الاموال میں ہے. عالم دین کے لیے دنیا کی ہر شے اس کی مغفرت کی دعا کرتی ہے. حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی عالم کے لیے دعا کرتی ہیں، یا اللہ اس کو زندگی دے، اس کو صحت دے، اس کو زندہ رکھ، اس کو لمبی عمر دے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ فضا کے پرندے، آسمانوں کے فرشتے، سمندر کی مچھلیاں، زمین کے کیڑے مکوڑے، حشرات الارض، جنگل کے درندے پر جانور، یہ جتنی بھی مخلوق ہے، یہ عالم دین کی زندگی کے لیے، اس کی صحت کے لیے یہ ساری دعائیں کرتی ہیں. یہ بھی کنز الاموال کی حدیث ہے. نمبر 11، یہ مسند الفردوس کی حدیث ہے. علماء کی صحبت میں بیٹھنا عبادت ہے. علماء کے پاس بیٹھنا عبادت ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ آپ کو اچھی بات ہی بتائیں گے. ہاں جی، ادھر ادھر کی سیاست کی اور جھوٹ اور فضول باتیں نہیں بتائیں گے، علم دین کی بات بتائیں گے آپ کو. نمبر 12، علماء کی تعظیم کرو کیونکہ وہ علماء کے انبیاء کے وارث ہیں. ابن عساکر کی حدیث ہے، علماء کی عزت کرو کہ وہ انبیاء کے وارث ہیں. 13، اہل جنت میں علماء کے محتاج ہوں گے. میں نے بھی آپ کو حدیث سنائی نا کہ جب وہ میدان کون تھا، وہ میدان تھا جس میں ابھی آپ کو سنایا، کچھ تو نام تھا اس کا، ابھی سنا یاد نہیں رہا، جہاں وہ جمعے کے دن جمع ہوں گے جنتی لوگ، اللہ کا دیدار ہوگا. یہ بھی بھول گئے آپ لوگ. اور جب اللہ کا دیدار ہوگا تو اللہ پوچھے گا تمہیں اور کچھ چاہیے؟ تو کہیں گے اور کیا چاہیے تھی، تیرا دیدار ہو گیا. نہیں، فرمایا اور بھی کچھ مانگ لو جو مانگنا ہے. تو کہیں گے ہم علماء سے مشورہ کریں گے. تو یہ حدیث ہے کہ جنت میں اہل جنت علماء کے محتاج ہوں گے. یعنی مشورہ کر کے پوچھیں گے ہم اللہ سے اور کیا مانگے. تو علماء نے کیا بتایا کہ یہ مانگو کہ اللہ یہ جو دیدار ہے نا، یہ ہمیں ہمیشہ میں ہماری رکھنا، اس کو ہم سے چھین نہ لینا. ہاں جی، تو اہل جنت میں علماء کے محتاج ہوں گے. علماء آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں. جیسے پرانے زمانے میں ستاروں کو دیکھ کر لوگ راستہ تلاش کرتے تھے نا، یہ سمندروں میں، جنگلوں میں لوگ جب سفر کرتے تو ستاروں سے راستہ ہدایت حاصل کرتے تھے کہ میں نے ایسٹ جانا ہے، ویسٹ جانا ہے، نارتھ جانا ہے، ساؤتھ جانا ہے. ستارے کو ایک طرف رکھ کر وہ سفر کرتے تھے. فرمایا اسی طرح جو علماء ہیں یہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں. جیسے لوگ راستہ تلاش کرتے تھے، اسی طرح علماء سے لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں. 15 نمبر، قیامت کے دن انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد علماء شفاعت کریں گے. علماء جو خشک زاہد ہوں گے، جو صرف عبادت کرنے والے نیک بندے ہوں گے، ان کو کہا جائے گا جلدی جلدی جنت میں چلے جاؤ. علماء کو کہا جائے گا تم رک جاؤ، یا اللہ ہمارا کیا قصور ہے، ان کو جلدی بھیج رہے ہو، علماء کو روک رہا ہے. فرمایا اس لیے کہ وہ تو چلے جائیں نا، آپ اس لیے رک جاؤ کہ جو نہیں جا سکتے ان کو بھی لے جاؤ.
تو یہ انبیاء کے بعد علماء جو ہے نا قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے۔ تو یہ حدیث جو آیت ہے یہ قرآن مجید کی آیت ہے نا، یہ حدیثیں سنائیے آپ کو اس آیت کے تحت یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تمہارے ایمان والوں میں سے جن کو اللہ نے علم دیا ہے ان کا درجہ بہت بلند فرمایا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، صاحب علم کا درجہ اللہ نے بہت بلند فرمایا ہے۔ تو علم حاصل کیا کرو، اپنے بچوں کو عالم بناؤ اور کوشش کرو کہ علم دین حاصل کرو، اس کی بڑی برکت ہے اور اس میں بہت ہی زیادہ امن اور عافیت اور سلامتی ہے اور روشنی ہے۔ علم کی ایسی روشنی ہے جس سے آپ کو اندھیرے سے آپ کو روشنی حاصل ہوتی ہے اور آپ صحیح راستہ تلاش کر لیتے ہیں۔ علم کا ایسی چیز ہے، لوگ آپ کے محتاج ہوتے ہیں۔ ہاں جی، اللہ ہم نے کچھ بھی نہیں پڑھا، ایک جاہل سا انسان ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ کتنے لوگ ہیں جو مسائل پوچھنے کے لیے آتے ہیں، چھوٹے مسائل، بڑے مسائل، ہر قسم کے مسائل۔ تو جو علماء ہوں گے جب قیامت کے میدان میں آئیں گے تو کیا شان ان کی ہوگی، امام ابو حنیفہ کی، حضرت امام مالک کی، امام احمد بن حنبل کی، امام شافعی کی، امام محمد کی، امام ابو یوسف کی، امام ظفر کی، حسن بصری کی، یہ جتنے بھی امام ہیں، ہاں جی، یہ کیا شان کے مالک ہوں گے یہ لوگ، کیسی شان ہوگی ان کی۔ ہاں جی، اللہ تعالی ہمیں بھی ان کا خوشہ چین بنائے اور ان کے فیوز سے ہمیں اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ یہ تھا آج کا درس، جو سورۃ مجادلہ کی 13 آیات ہو گئی ہیں اور اس کی 22 آیات ہیں ساری۔ اگلے جمعے درس نہیں ہوگا کیونکہ وہ عید کے دن ہوں گے، ہاں جی، تو ایام تشریق ہوں گے۔ اگلے جمعے آپ جو ہے نا گوشت وغیرہ کھائیں، قربانی کا جان بنائیں، عبادت کریں، اور انشاءاللہ اس کے فالوئنگ جمعے کو انشاءاللہ زندگی رہی تو درس ہوگا۔